عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اقبال کہتا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. مومن آرا تیغ با قرآن بس است، اور تربت مارا ہمی سامان بس است. گورنر عبدالصمد دی بیٹی سی نا، کی نا سی جی ادا جی شرف النساء، بڑی گل سن منڈے جا شرف النساء، او قرآن بھی پڑھ دی سی نالا تلوار رکھ دی سی. تے جدو فوت ہون لگی تے اپنی ماں نو کیا میں دفنان تو بعد میری قبر تے اتے قرآن تے تلوار رکھ دینے. انہیں کہا بس، انہیں کہا کیوں؟ کہنا انہیں ایک ایسی قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. انہیں کہا میری قبر تے پھول نہیں پانے، دو میں چیزاں رکھ دینیاں. خالصات شمشیر و قرآن را ببرد، اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا رنجیت سنگھ کانا آیا نا جدو پنجاب وچ، انہیں شرف النساء دی قبر اتو کھدوائی جتے قرآن تے تلوار پئی سی. انہیں قرآن بھی چکوا لیا تے تلوار بھی کڈھا لئی. اقبال کہندا جس دن مسلمانوں دی دھی دی قبر کھلوا کے، یعنی نیچے نہیں سی اتنے انہیں رکھوائی ہوئی سی، انہیں کہا جدو مسلمانوں دی دھی دی قبر کھلوا کے رنجیت سنگھ کانا سکھ تلوار تے قرآن اٹھا کے لے گئے سی نا، او دن مسلمانوں دی عزت تے آبرو مر گئی سی. ایک اقبال کلندر لاہوری گل کی. ایک جڑی ہے نا لاہور یونیورسٹی ہو جڑی کیڑی ہے ٹیکنالوجی دی انجینئرنگ، او دے پیچھے او دا مزار ہے. اج بھی اتنے چڑھ کے ہاں جی کدھر موقع ملے تو مزار تے جا کے او مسلمانوں دیاں دھیاں سن، اے مسلمانوں جڑیاں کرکٹ کھیڈدیاں تے غیرت دے ریفری ہوندے پھر دس دن مسلمانوں دی دھی دی جڑی ہے گیند کیو جی انہیں کرائی. پھر ہاکیاں بھی مسلمانوں دیاں دھیاں کھیڈن. انہیں کہا نا مسلمانوں دیاں دھیاں ایو جی ہوندیاں قرآن بھی پڑھن تے نال تلوار بھی رکھن. اے مسلمانوں دیاں دھیاں. اے جدوں لبیک دا آئے گی نا حکومت آن والی ہن بالکل قریب ہے، تے حکومت تساں ہی کرنی. میری ڈیوٹی اتنی ہونی مسیح تے جھاڑو دین دی، حکومتاں تساں کرنیاں. اسی تواڈے واسطے تسی کہندے ظالم دے مقابلے کھڑا کوئی نہیں سی ہوندا، اسی کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تواڈے واسطے اسی راہ بنایا. تسی کہندے جی انہاں دا کون مقابلہ کر سکدا؟ اے تے بڑے ظالم نے تے بندے مروا دیندے، اے تے جناب انج کر دیندے، اے تے انج کر دیندے. میں خوشاب تقریر کر کے میاں والی آ رہے نا تے راتی نہ میری اے شباز شریف اج کلو واللہ جنوں نہ انہاں آتا ہے نہ پڑھنی نہیں ہے. میں ہن اینوں کچھ نہیں کہنا، ہن تے بیچارہ اندر بیٹھا، ہن اینوں کچھ نہیں کہنا. گل او آندی جد ظالم ظلم دے اوتے کھڑا ہوے نا، گل ادو آندی. ہن تو مسکین ہے گربا بھیگی ہوئی بلی، ہن انہاں کی کرنا ہے. لیکن ایک گل ضرور ہے، جڑے انہاں دے یار ہیں نا انہاں نوں میں ایک دعوت انصاف دیندا. قیامت نو آواز لگے گی کہ کھڑے ہو جاؤ جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، کھڑے ہو جاؤ. کیوں حضور آواز نہیں لگنی؟ ہاں لگنی. وہ دن تو انصاف والا دن ہے نا. الیوم تجزا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو پورا لمن الملک اليوم، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. الیوم تجزا اگے کل نفس میں ماں. اس دن بڑا ڈاڈا دن ہے، بہت ڈاڈا دن ہے اس دن آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان. ایک کھڑا ہو جائے گا، پاکستان دی اسمبلی کھڑی ہو جائے گی، ایک کو ظفر اللہ جمالی تو علاوہ سارے اسمبلی ممبران کھڑے ہو جان گے، سارے کھڑے ہو جان گے. پھر آواز لگے گی فیض آباد دے محافظ بھی کھڑے ہو جان. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. پھر آواز لگے گی وہ لبیک والے بھی کھڑے ہو جائیں. اے تو انہوں چاہتے ہیں بھئی قیامت والے دن تسی لبیک دا نعرہ نہ لاؤ. انہاں دے منہ تے لگ جانیاں موراں. اج یہ حضور دا نام نہیں لیندے، کدے بھول کے بھی نہیں لیندے، اسمبلیاں وچ بھی بڑ کردے رہندے. نہ انہاں دا کوئی، نہ انہاں کول ملک چلیا، نہ یہ چلا سکدے ملک، نہ انہاں کول کوئی غیرت، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا. جڑے اپنے نبی دی عزت تے حملہ کردے ون انہاں نوں کی پتہ ہے کہ برما دیاں بچیاں دی کی عزت ہوندی. انہاں نوں کی پتہ ہے. تسی کھڑے ہونا ہے. ہاں جی تسی کھڑے ہونا ہے. ہاں جی بالکل تسی اینج کھڑے ہونا ہے کہ ساڈے نال دسو یار اسی تہاڈی کدھر کان لگن دتی. بہت ساریاں گلاں جڑیاں مجمع کرنے والیاں نہیں، جے تانوں پتہ لگ جائے تسی نچن لگ پو.
ہاں جی ہاں جی جی ہاں میں تو سچی گل کر رہا صرف حضور دی غلامی اختیار کرو کوئی دوسری گل سننی ہی نہیں سانو کوئی لکھ تبلیغ بھی کرتا ہے نا تو ایک جملے ساری انہیں تبلیغ ختم ہو جائے ظاہر ہے سانو دیکھیں جی بین الاقوامی حالات ایسے ہیں میں آگا سانو دے دو تو اڑ کو نہیں چلتا ایسی تو ہم بات اسی تو انہوں دساں کہ بین الاقوامی حالات کے انچ دے ہوں ساڑھے کو نسخہ سارا موجود ہے حکومت کے میں چلانی ہاں جی جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خان ہاں جی تسی کدی بول کے بھی یہ گل نہیں کی تھی حضور لاؤ جی میں گل کرنے لگا ایسو تے ناز ہے ایسی گل ہوتے میں ناز کرنا میں نے کئی نے تبلیغ کی تھی دیکھو اس سے تھوڑا سمجھوتا کر لیں سیٹوں کے بغیر آپ کا کیا بنے گا اسمبلی کے اندر جانا بڑا ضروری ہے میں کہ دین ویچ کے چلے جائیے پھر جیڑا حضور دی ختم نبوت ساڑھے نہ نہیں کھڑے انہوں نے بیٹھ کے چلے جائیے تھوڑا کی خیال ہے الوی حضور ساڑھے کو ووٹ لین آیا صدر بنن تو پہلے کراچی ساڑھے دفتر چاہیا کہنے لگا 3 ووٹ دے دے صوبائی اسمبلی دے تھوڑے کول ہیں میں نے انہوں نے فون کیتا میں کہ چائے پانی پلاؤ جن پی چکے تو جی ہن فرماؤ انہوں نے کہا جی ووٹ انہوں نے کہا جناب قومی اسمبلی دے ممبر سن حضور دی ختم نبوت واسطے استعفیٰ دیتا سی تسی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اٹھ جاؤ ووٹ اس کے لیے جس کا سب کچھ حضور کے لیے لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ توجہ ایسو تے ناز ہے سانو جس گل ہوتے توڑا کی خیال ہے کسی نہ لے دے کہ چلے جائیے اسمبلی نہیں جی توڑا دل کرتا ہے تو اسمبلی جانا لے دے کہ کوئی تھوڑ جائے چونکہ تھوڑا سا چونکہ نہیں کوئی تھوڑا جائے خالص رہنا چاہیے نا بس تاجدار ختم نبوت اور شہرو زور لاؤ اور میں 24 گھنٹے بولنا رہنا کدی ادھر بھج کے گیا روٹی بھی ٹائم تے کدی نہیں کھاتی ستے بھی کدی نہیں ٹائم تے میرا گڑا نہیں بیٹھا تو آڑا ایک جل سے گڑا بینڈ لگا اینج زور لاؤ کہ تمبو بھی گواہی دے قیامت نو تاجدار ختم نبوت ہن پتہ لگیا شیر تسی میری ساری خوراک یہ جدو نعرہ حضور دی امت لاندی نا زور نہ تے میں پتہ ہاتھ کیوں کھڑے کرانا اس واسطے کرانا کہ مودی اور ٹرمپ اور دے یار جدو ویکھن نے مووی تے وہ پوچھن اپنے نمائندے کو کی کہندے نے مسلے اے کی کہندے تے انہاں دے نمائندے کرنے کہندے پتر اسی آ رہے ہیں ٹھہر جا اے مطلب ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا اس واسطے میں ہاتھ کھڑے کرانا اور کوئی شوق نہیں کئی مولوی کہتے ہیں جی ہاتھ کیوں کھڑے کراتے ہیں میں کہو تو ہاتھ نہ کھڑے کرانا تیرے ڈنڈے جائے پیڑ پی جا رہے اسی تو کدی نہیں کسی نے کہا جی جناب ایویں گلاں جناب لوگ جی کو وہ یہ کہہ رہا تسی بالکل کان بند کر دیو بالکل بند کر دیو انہوں نے کہا یار جس میں اسی غداری کریے جتی مار کے پھر حضور تے غلامہ نال چلے جاؤ اسی غداری میں دعا منگی ہوئی حضور دے عزت تے غداری کرنی یار کمال ہوگی تو روٹی تو کھانی مڑ کے ایک تے باقی رہ گیا پتر دیاں جے نیک ہوئے تے اللہ انہوں نے ضائع نہیں کرے گا جے برے ہوئے تے نہ سانو انہوں دی لوڑے نہ رب نو انہوں دی لوڑے روٹی تو انہیں دینی جے چنگے ہوئے تے واہ یا تولد صالحین نہیں جی قرآن دی نص ہے وہ نیکوں کا خود نگہبان ہے وہ نیکوں کا خود جو ہے وہ ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہاں جی تو اگر وہ بد ہوئے تو ہمیں ان کے کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اپنا دین برباد کر کے چلے جائیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو بدترین مقام اس بندے نو ملے گا کہ اذهب آخرتہ بدنیا غیر ہی حضور نے فرمایا جس نے اپنی آخرت کسی کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے برباد کسی غیر کی دنیا کی یعنی غیر دی دنیا سنوارتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھا دیاں پتران دے مستقبل بنا اپنا آخرت ساری برباد کر بیٹھا اللہ روزی دیندہ ہاں وہ بھکھا نہیں مرن دیندہ اے تے عیاشیاں واسطے سارے نے ملک برباد کیتا ہے
ہاں جی عیاشیاں نال انہاں ملک مقروض کیتا ہے. پاکستان وچ روٹی تو کوئی کمی ہے جی کسے بندے نوں؟ میں تو جناب اپنے کمرے دی سفیدی بھی نہیں کراندا. میں اج بھی کہندے سن جی یہ سفیدی کرا لئیے. میں آکھا گل سنو تانوں کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا میں آکھا جی میں اے سردیاں بھی میں تے کڈ لئیے تے مولوی خادم مر جائے گا. انہوں نے کہا نہیں جی. میں کہا یار خدا دا خوف کرو. میں کہا لوگ لیٹرینہ تے بھی لکھاں لا دے دیں تو قیامت والے دن سوال نہیں ہونا کہ تھر دے بچے مر گئے تے توں لیٹرینہ تے لکھاں لاندا رہے. ساڈے کول تو پیسے آئے نہیں. انہاں ظالماں کول پوچھ ہوئے گی. ہاں انہاں ظالماں کول پوچھ ہوئے گی. میرے آقا گئے نا میرا آج والی رات حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک عورت دا چہرہ نوچ رہی. فرمایا جبریل کون ہے؟ عرض کی تھی حضور نے بلی بدی رکھی بھوک نال مر گئی. نہ انہیں خود انہوں کوئی شے پائی نہ انہیں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیندی. عرض کی تھی حضور قیامت تک دا منہ نوچتی رہے گی. دسو جی بلی مر جائے بھوکی تے او دا منہ خراب ہوتا رہے گا قیامت تک. تے انسان مر جان بھوکے خودکشیاں کر دیں پتر ویچ دیں من لوگ. ایس دین ساڑھے نال کھڑے ہو وہ دین آ جائے گا. تسی صرف عزم کرنا ہے. تسی میں نہیں لیانا. تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. انہوں نے کہا جی اسی تانوں مار دینا ہے. میں کہا جی میں انہوں نے کیا اسی خود آ رہے ہوں تسی اپنے ہتھیار نہیں چلانے. میں انہوں نے واللہ ہے کیا. میں کہا یار اج تو موقع آیا. میں کہا تواڈے نال پیٹرول خرچ ہون دیں دیں اسی خود دسو کتھے تسی سانوں بننا ہے. اسی آ رہے ہیں. یہی تو زندگی دی تمنا ہے حضور دے نام تے کوئی مار دے. اج تو موقع تسی خود کیا اسی مارنا ہے. تے انہوں نے کہا نہیں جی اسی تے انجی گل کیتی جی. ساڑھے تو منہ وچوں نکل گئی. میں منہ بھی سنبھال کے گل کیتے کرو بات. ایڈے تواڈے منہ جڑے کھلے ہوئے ہوئے. میں کہا تانوں کوئی غلط فہمی نہ سب تو وڈی تمنا مارتا انج بھی جانا ہے. غازی علم الدین اپنی ماں نو کیا نہیں سی جدوں روئی سی 30 اکتوبر 1929 نو. انہیں کہا ماں تو جلی ہے. بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے. کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے. کوئی تپ چڑے مر گئے ہونے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا. لبیک. توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شیرو زور لاؤ. لو زور لاؤ خدا نے بندے ہو یا میں لاؤں آپ دو نعرہ بھی خود لاؤں. توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. یہی ہے. ویسے میں نے کبھی بھی معنی عوام کے سامنے نہیں کیا اس شعر کا. اس کا محتاط معنی یہ ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا ہے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا وہ نبی ہیں تمہارے ہمارے نبی. یہ حضور اس کا محتاط ترجمہ. ورنہ تقدیم مخدوم علی خدمی وانت تخرق السبات تباک بهم فی موکب کنت فی صاحب العالمی حتی اذا لم تدع شاول لمستبق من الدنوب ولا مرقل لمستنمی. یہ جو ہے نا جنہوں نے نامیر پڑھی ہے یہ مسئلہ یہاں سے لے کر جامی تک بڑی مشکل سے اس شعر کا سمجھ آئے گا. خفت کل مقام بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی کما تفوز مستتر عن العیون وسر نی مقتتمی فخذت كل فخار غیر مشترک وخذت كل مقام غیر مزدحم وجل مقدار ما ولیت من رتب وعز ادراک ما اولیت من نعمی بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی. جس کی طرف پیشوا اہل سنت اشارہ فرما رہے تھے کہ ہم کسی کی بات نہیں سننے کے لیے تیار. کوئی بات ہمیں نہ کرے. بس ایک ہی بات ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور
ہاں اگر مگر کو جو ہمارے ساتھ اگر مگر کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بھی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا. ہمارے ساتھ وہی ہے جس کا ایک ہی منشور ہے، انہیں جانا. زور لاؤ نا، انج تو نہیں نا ساری رات بھی تسی تبرک کھا دین جتھو جتھو آئے لنگر کھا کھا کے آئے ہو، اتھے بھی لنگر تیار ہے. ہاں ساری رات تسی رجب شریف دے حلوے کھا دین تے زور لاؤ انہیں جانا. نہیں اجے نہیں آواز ہے، پارٹی چوک لوگاں زیادہ آواز کٹی روڈاں تے سو کے. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بس. بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم. اسی کتنے خوش نصیباں کہ سانو اللہ دے رسول ملے تے نبیاں دے امام ملے. اسی کتنے خوش نصیباں کہ حضور دی وجہ تو سانو رب نے فرمایا تسی چنگی امت. اس تو وڈی کوئی خوش نصیبی ہے. امام بوسری آخر تے ایک گل کی تھی، انہوں نے کہا اسی کتنے خوش نصیب کہ سانو رب نے اپنے محبوب بھی عطا فرمایا تے کیا ہو جاتے سانو آپ دی وجہ تو جڑی عزت ملی ہو کسی امت نو عزت نہیں ملی. اس لیے اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہم نے 1% بھی کام نہیں کیا، نتیجہ ہمیں 100% ملا ہے. کیوں جی حضور؟ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا، پانی پڑا ہو تو میں تو نہیں اٹھا سکتا. کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے. لوگ تو کچھ بھی نہ کریں، یحمدوا بما لم یفعلوا. علماء یہود کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک برائی بیان کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ان معاملات میں بھی تعریف کی جائے جس میں انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا. تو ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خواہ جی کیوں جی کام کرو، میدان لگیا کام کرو، گلاں کرن دی کیڑی لوڑ. جڑے کر دیں انہوں نے جی یہ کیسے ہو گیا، تو کیسے ہو گیا، میدان لگا تم کام کرو. اب جو بندہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے نا، میں حضور اس سے راتی ابو داؤد شریف کے اندر شرح میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے. جب عبداللہ ابن ابی منافق بیمار ہوا نا تو میرے آقا و مولا اس کی تیمارداری کے لیے آخری اس کے لمحات تھے تو حضور تشریف لے گئے. جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تو دنیا سے جانے والا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا قد کنت انہاک عن حب یہودا، فرمایا میں تینوں منع نہیں سی کیتا یہودیاں نال پیار نہیں کرنا. اے تینوں یہودیاں نال محبت جڑی منافقت تک لے گئی تینوں. اسی آج منع کر رہے ہیں جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا انہاں نال پیار نہ کرو. ہاں جی یہودیاں نال محبت انسان نو منافقت تے لے جاندی تے ختم نبوت دے غداراں نال محبت کتے لے جائے گی تو. ہاں بالکل ہے واضح بات. تساں کی سمجھدے اسی ہمیں تقریراں کرتے پھردے ہیں. حضور اس ویلے بھی انہیں جڑا جنہوں نہیں نا مطلب اس ویلے بھی انہیں پتہ ہے کی گل کی تھی، کہندا فقد ابغضهم اسعد بن زرارہ فما. اب اس نے پھر آگے سے بات کر دی. اس نے کہا جی چلو میں تے نہیں یہودیاں نال بغض رکھیا، میں محبت کیتی تے تواڈے غلام اسد بن زرارہ تے بغض رکھیا نا تے او دا کی بنیا، او بھی تے مر ہی گیا نا. وہ گل ہی نہ سمجھ سکیا کہ تو مرنا مراد نہیں ہے، یہ تو آخرت برباد ہے تیری. ہاں اس نے آگے پھر حضور سے یہ بات کر دی. تو منافق وہ ہوتا ہے جو مرتے ہوئے بھی بات نہ مانے. منافق وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ ختم نبوت بھی سمجھ نہ آئے اور ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، اور مرزائیوں کو جس نے بہن بھائی کہا پھر اس کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، پھر مسجدوں سے سپیکر اترے پھر بھی اس کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو. تو میں رات تقریر تو میں نے کی لیکن میرا دل بڑا افسردہ رہا کہ یا میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا کہیں تیری تو محبت کسی کے ساتھ ایسے کے ساتھ نہیں ہے جو حضور کا دشمن ہے. بس اتنی میں راتی میں راتی آپ کھنگالتا رہا اپنے آپ کدھر تیرا میں اعلان کسی ایسے بندے والے نہیں ہو گیا کہ جڑا دشمن رسول ہوئے تے تو دے نال پیار کردا ہوں. یہ میں تواڈے سامنے اس واسطے بیان کیتا، میں پڑھی راتی ہے تے تو اپنے آپ میں پہلے کھنگالیا، ہن تسی بھی کھنگالنا جا کے. یہ تھاڑیاں تقریراں مطلب نہیں، یہ تو تبصرے تے ایسے جی اور رستے تے گلاں تے سیاسی ہو رہی سن. اے ہی سب تو بڑی شیطنت ہے، سیاسی باتیں نہیں ہو رہی تھیں، ہم تمہیں در رسول تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے.
باقی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقمی. امام بوصیری فرماندے نے ایک گل نہیں ہوندی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد کہ کدی کدی انج بھی ہوندا کہ بندے دی اپنی اکھاں خراب ہوندیاں او سورج نو ویکھ نہیں سکدا تے کہندا سورج تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تے بے نور ہے، یہ تے چمک ہی کوئی نہیں، حالانکہ دی اپنی اکھاں دا قصور ہوندا او ویکھ نہیں سکدیاں. وقت تنکر الفم کیوں جی تے کدی کدی پانی دے ذائقے دا انکار کر دیندا منہ. اے نہیں ہے کہ پانی دا ذائقہ کوئی نہیں، پانی دا ذائقہ ہے وہ آپو دا منہ دا ذائقہ خراب ہویا کھڑا. ہاں یہ باتیں نہیں ہے کہ ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تیرا اپنی آنکھیں خراب ہیں، تیرے منہ کا ذائقہ خراب ہے، تیرے ذہن کا ذائقہ خراب ہے، تیرے عشق والی جو بات ہے وہ خراب ہے. تجھے مقام رسول نہیں سمجھ آ رہا، سورج تو ایسے ہی چڑھا ہوا ہے، پانی کا ذائقہ تو وہی ہے. اگر تجھے کوئی خرابی ہے تو اپنے منہ کا ذائقہ صحیح کر، اپنی آنکھوں کا علاج کرا. ہمارے اندر کوئی ایسی بات، ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے. ہم وہی جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہیں وہی میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بھی وہی آیات کریمہ میں بھی پڑھی ہیں، میں حضور کے دین کی وہی باتیں کرتا ہوں، نئی باتیں تو نہیں کرتا. آخر بات یہ کر دیتے ہیں جی یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا. یہ سخت باتیں ہیں، سخت باتیں انہوں نے سنی جو نہیں تو اتنا ہی کہا پوری دنیا میں کشمیر بھی اجڑ جائے تو آگے سے امن کا درس ہے. اب برما کا ہوا تو اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ وہ ہم نے دینا تھا. 101 حافظ شہید ہوا ہے. آج یہاں دستار بندی حفاظ کی ہوئی ہے تو میرا تصور جا رہا تھا، میں نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دستار بندی ہوئی اور ان حافظوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن تھا. ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوتا تو اس کے لیے پوری دنیا نے آواز اٹھانی تھی. دیکھیں جی انسانیت کا، یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہو گیا. ایک چوہا بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی انسانیت چیخ اٹھتی ہے. تو 101 حافظ شہید ہو گئے، کسی نے بات بھی نہیں کی. میں نے تو ابھی اخبار نہیں پڑھا شام میں کیا ہوا ہے، میں نے تو حضرت کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ شام کے اندر واقعہ ہوا ہے. تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں امریکہ خود پریشان ہے، سر جوڑ کے وہ بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، ترقی کے نام پر. ہم نے وہاں سکول کھولے، ہم نے بڑے بڑے گدیوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیے کہ تم امن کی باتیں کرو اور کہو کہ نہیں اب اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام بڑی بڑی انہوں نے چکر بازیاں کی. اب بھی امریکہ اگر ہماری حکومت کے کارندوں سے بات کرتا ہے نا آدھا گھنٹہ تو 25 منٹ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرتا ہے. وہ کہنے لگو اے بلاواں کدھر آ گئی ہیں، وہ $1.5 کدھر گئے. اس واسطے تو پریشان ہے. اینج کدی ہویا کہ جناب پونے گھنٹے پورا ملک اینج ہو جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے. ساری دنیا اس دفعہ کہتی تھی، ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ جی یہ تو اپنی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پیر صاحب اور مولوی خادم ان کو چونکہ مفرور قرار دیا گیا ان کو اشتہاری، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی اشتہاریت ختم کرنے کے لیے گئے. لیکن رب رب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوتا تو ہم نے اس دفعہ ایسے ذلیل ہونا تھا، دنیا نے تماشا دیکھنا تھا. سب کو شورا کے اجلاس میں کہا تھا اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوا تو بچ کر بھاٹی چوک سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور اگر ہماری نیتوں میں صرف مسئلہ ختم نبوت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا. اور بہت سارے لوگ دانتوں میں انگلی لیے تماشا دیکھ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں نا، پہلے تو 8 لاشیں دی تھی تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں. اب دیکھتے ہیں کیسے ہوا، اب دیکھتے ہیں اب پہلے سے بھی زیادہ ہوا. اور دسو سپ ازلا تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہو دے.
سپ پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آراں نال پچھاتن چغلا چغلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے ہاں جی سپ باویں 5 فٹ دا ہوئے تے وہ 5 گز دا ہوئے انج انج جاندا انج انج جاندا بھائی جب میں نے پہلے دن کہا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہاں جی اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذلیل قادر مطلق ہے ہاں یہ مت کہ یہ لوگ اب ایویں پیڑا اور تے پھکیاں اور کام کیا نہیں ہے تو اگر اہل سنت کو کام ہو ہی رہا ہے اب امریکہ وہ بی بی سی نے تبصرہ کیا اس نے کہا پوری دنیا میں ایسی کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی جماعت ہو جو 1 گھنٹے میں پورا ملک جام کر دے کہنے لگا یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں جو 1 گھنٹے میں پورا ملک ایسے جام کر کے رہا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آپ کے چہرے چمک اٹھے آپ کے ہاتھ بھی چمک اٹھے بالکل دل سے نکال دیں کوئی 2 نمبری ہم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو ہم پاؤڈر پر نہیں لگا رہے آپ کے بچوں کو ہم اس لین پر لگا رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد ہماری قبر سے بھی کوئی گزرے گا نا تو لبیک کا نعرہ لگائے گا تو اندر سے ہم بھی ایسے لبیک کہہ دیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری اور پیشوائے اہل سنت کہہ رہے تھے یہ بڑا کام کرتا ہے دنیا کو پتہ ہے جو میں کام کرتا ہوں ویل چیئر پر بیٹھا پتہ کیا کام کر سوائے روٹی کھانے کا کام یہ خود کرتے ہیں خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو یہ خود کام کرتے ہیں میں نے آج تک ان کے زبان مبارک سے یہ نہیں سنا کہ میں نے ان کو کہا جناب لاہور میٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک کل آ جاؤں گا انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں بس ایسے جیسے بھاٹی سے لوہاری جانا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ پوری ملت پر قائم اور دائم رکھے سبحان اللہ ساری چیزیں انہوں نے کیوں جی بغدادی صاحب آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے نا یا ماضی مذاکراتی ٹیم کے جو سرپرست تھے جنہوں نے جا کر ان سے ہاتھ میں ان سے لے کر آئے اب پھر کوئی کہے چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون جائے پترا کم کر جڑا کرنا نہیں جی بالکل حضرت فرما رہے ہیں بھائی تسی کر کے بکھا دو جیسی کچھ نہیں کر سکے جڑا رہ گیا ہوں تسی کر دو کدی بھی اسی تو نہیں کیا میں تو اس دن بھی کیا واللہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا جی بالکل یہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی آپ حضرات نا دو گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں آپ پہلے کہتے تھے جی کام کوئی نہیں کرتا جی سنی پیچھے رہ گئے جی سنی پیسے کھا جاندے جی اسی چندے دا بھی اعلان نہیں کیتا آج تک اس دن بھی لوگاں کیا جی وہ 12 لوگ کہہ رہے ہیں میں کہا ان کو وہ پیسے سنبھال کے رکھو جدوں لوڑ پئی تواڈے کو منگا لوں
لوگ تو شکر کر دیں پہ کوئی اعلان ہو، میں کہا انہوں کو سنبھال کے رکھو، پیسے نہیں چاہیے، تسی ساڈے واسطے دعا منگو، کو خدا دا خوف کرو، تسی اور کی چاہتے ہو؟ باقی جڑے لوگ ساڈے خلاف گلاں کر دیں نا، میں حدیث پاک وچ پڑھیا بھئی سیدنا صدیق اکبر جدوں لے کے آئے نا سارا مال، تے منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ایڈی وڈی ریاکاری کی، اتنا دسنا چاہتا میں بہت وڈا سخی ہاں۔ تے جدوں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے نا، انہوں کو ایسی 1 کلو کھجور، تو وہ کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ منافق کسی صورت میں خوش نہیں ہوتا، ہاں جی پکی یہ بات ہے۔ صحابہ صدیق اکبر دے سارے مال ہوتے بھی خوش ہوئے، تے 1 کلو کھجور ویکھ کے بھی خوش ہوئے، کیوں؟ یہ بس یہ آپ کہیں کسی کو خوش، کوئی بھی منافق کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ کبھی کہیں گے وہ مولوی خادم گالیاں دیتا ہے، کبھی کہیں گے وہ 21 کروڑ روپے کھا گیا۔ 21 کروڑ تو پیر صاحب جو ہے وہ جوتے پہنتے ہیں 21 کروڑ، کیوں جی پیشوا علیہ سنت کھونڈی اسی انہاں دی کوئی لینا چاہے تھی 21 کروڑ دی اسی اے نہیں دیندے ایدی قیمت۔ ہاں جی تسی جانت ایسی باتیں نہیں، ایسی باتیں آپ توجہ نہ، آپ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ابھی ان کے نہیں بھرے گئے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ میں نے تو گھر سے ناشتہ بھی نہیں کیا، گھر سے پکوا کر گاڑی میں رکھا، مولانا میرے ساتھ تھے، ان کو بھی میں نے ناشتہ نہیں کرایا۔ وزیر آباد کے پیچھے میں نے کہا بھائی نکالو جو ناشتہ ہے، تو ہم نے ناشتہ کیا یہاں پہنچتے ہریاں والے چوک تک میں نے بھی چائے مکمل کی، تو انہوں نے بھی کی، تو روٹی کھا کر آپ کے پاس آ گئے۔ آپ توجہ، یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا کرنے والی جو آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ روٹی کے لیے ہم چلے ہوئے ہیں، خدا کے بندو روٹی کے لیے چلے ہوئے ہیں، پیسوں کے لیے چلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کام کرنے ہوتے تو لاکھوں اور طریقے ہیں، نہ ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلے ہوئے ہیں۔ فیض آباد میں بھی آپ نے دیکھا، اور ابھی تک وہ قیامت تک تحقیق ہوتی رہے گی کہ کیسے ہوا، ایسے کیسے ہو گیا۔ اب وہ ان سے بھی پوچھتے تھے پولیس والے علیحدہ کر کے کہ یار وہ بتاؤ وہاں ہوا کیا ہے، ہمیں بتاؤ تو کیسے ہوا۔ میں نے کہا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہاں ادھر میدان اترو پھر سمجھ آ جانی بھائی کہ گل وچ اور عیب ہے۔ وہ پریشان ہے، اور لا یزال بنیانہم الذی بنوا رہبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ میرے حبیب ہے جڑی تسی مسجد ڈھائی نے انہاں دی درار، یہ ایڈا وڈا درد ہے کہ مسلسل ہی انہوں درد رہنا ہے یہاں تک کہ انہوں دے دلوں دے ٹکڑے ہو جان۔ اے فیض آباد دا درد قیامت تک رہنا ہے، اس لیے کہ اس میں علم ختم نبوت کا بہت ہی بلند ہوا، بچے بچے کی زبان پر آیا، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ اصل نعرہ بلند ہوا۔ انہوں نے اس مسئلے کو بھی 2 نمبر بنانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ تو اس نے لیا ہے۔ تو طارق لبیک یا رسول اللہ میدان میں کھڑی ہے، کیوں جی نوٹیفیکیشن انہوں نے سپیکراں دا ہاتھ نہیں دیتا، ہاں اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں، وہ بھی ہونا ہے، گورنر کو کرانے، ہاں گورنر کو جا کے انہوں نے کہتے ہو جی یہ تو ساڑھے گال لگ گئے، گورنر کو آرڈیننس جاری کرانے۔ ہاں جی اتنا آپ کی اہل سنت و جماعت کی عزت بڑی ہے کہ جو آمین آمین۔ تو